الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، آج کی اس فقہی نشست میں ہم اس مبارک عبادت کا ذکر سنیں گے اور اس کے فقہی پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس عبادت کا اہتمام دنیا بھر میں موجود مسلمان بہت ہی ذوق اور شوق کے ساتھ، بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں، میری مراد دنیا کے طول و عرض میں موجود مسلمان اس عبادت کو اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اعتکاف ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلمان بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ جذبہ حب نبی ہے، یہ مسلمانوں کے دلوں میں عظمت نبی، شان نبی کا اظہار ہے کہ مسلمان نہ صرف ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، بلکہ کئی خوش نصیب تو ایسے ہیں کہ جو پورا ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک، اور کئی خوش نصیب اس کے 20 ایام، اور کئی خوش نصیب اس کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اعتکاف کے حوالے سے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی شان اور اس مبارک عبادت کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کے لیے اس کے فقہی پہلوؤں پر مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوبین حضرات انبیاء کرام میں سے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے
جہاں ہمیں اعتکاف کے حوالے سے یہ جاننے کو، یہ سننے کو ملا کہ اعتکاف وہ مبارک عبادت ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، تو وہاں اس بات کا بھی اس آیت میں بالکل واضح طور پر ذکر ہے کہ جس طرح سے سابقہ پر نمازیں مختلف طریقوں سے مختلف اوقات میں فرض تھیں، جس طرح سے سابقہ پر روزے مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے فرض ہے، اسی طرح سابقہ میں اعتکاف کرنا یہ بھی رائج تھا۔ تو بہرحال اعتکاف ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور جب ہم احادیث نبویہ کی جانب دیکھتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی جانب دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف کو بہت پسند فرمایا، اور اس قدر پسند فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں اعتکاف کو لازماً اپنایا، جیسا کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہر سال ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو آپ کے بعد ہم یعنی ازواج رسول نے اعتکاف کیا۔ تو یہ اعتکاف سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کو کبھی بھی ترک نہیں فرمایا، یہاں تک کہ احادیث کریمہ سے ہمیں اعتکاف کی یہاں تک رہنمائی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر کہیں تشریف لے گئے، جس کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں فرما سکے، تو آپ نے پھر ماہ شوال میں مسجد میں آ کر اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف مسلمانوں کے لیے سنت مؤکدہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا نافع صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا، تو آپ نے مجھ سے کہا کہ آؤ میں مسجد میں وہ تمہیں جگہ دکھاؤں کہ جس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر میرا ہاتھ تھاما اور مجھے مسجد نبوی شریف میں لے گئے اور اس جگہ کی زیارت کرائی کہ جس جگہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور آج تک زائرین مسجد نبوی، زائرین مدینہ الرسول جب مسجد نبوی شریف میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ریاض الجنہ میں جا کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے، تو اس مبارک جگہ پر جا کر جہاں اپنے دل کی حسرتیں مٹاتے ہیں، اس جگہ پر جا کر جیسے مستفید ہوتے ہیں، وہیں آج بھی وہ یادگار موجود ہے کہ جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ریاض الجنہ کے اندر موجود جو ستون ہیں، ان ستونوں میں سے ایک ستون پر آج بھی نویت سنت الاعتکاف کے حروف جو ہے وہ کنندہ ہیں۔ یہ ستون اس جگہ پر واقع ہے کہ جہاں پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ اعتکاف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو
بہت زیادہ پسند تھا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنایا اور اس کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائیں، جیسا کہ احادیث نبویہ میں موجود ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے فقط ایک دن مسجد میں اعتکاف کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اور کئی احادیث طیبہ ہیں، اگر ان کو جمع کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کرنے والوں کے لیے ان کی گناہوں کی بخشش کا مژدہ سنایا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو 10 دن کا اعتکاف مسجد میں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر دن کے عوض میں اسے 2 حج اور 2 عمرے ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ معتکف کو روزانہ مقبول حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام وہ ثواب کے ذخائر ہیں کہ جو ہمیں اعتکاف کی نعمت سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اعتکاف کے حوالے سے فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کی حیثیت سنت مؤکدہ کی ہے کہ پورے علاقے میں سے کسی ایک شخص نے بھی اگر اعتکاف کی اس عظیم سعادت کو حاصل کر لیا تو تمام محلے کے لوگ، تمام علاقے کے لوگوں سے اس کا ذمہ اٹھا لیا جائے گا، اور اگر پورے علاقے میں کسی ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو تمام لوگ گناہگار ہوں گے۔ تو ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اسی طرح فقہائے کرام نے اعتکاف کی بابت ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کے معنی دھرنا دینے کے ہیں، یعنی معتکف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، خانہ خدا میں جا کر دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی ایک ہی رٹ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو کیا عظیم الشان یہ عبادت ہے، اور کس عظیم الشان جگہ پر ہے کہ مسجد کے جو شاعر اسلام سے ہے، مسجد جو خانہ خدا ہے، مسجد جو روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ ہے، اس خانہ خدا میں، اللہ کے گھر میں جا کر جو ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جا کر دھرنا مار کر بیٹھ جانا، وہاں جا کر پڑے رہنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیا عظیم شان کے حامل ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اس سنت اعتکاف کی اہمیت ہے، جن کے دلوں میں اعتکاف کی محبت ہے۔ بہرحال فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی 3 صورتیں ہیں۔ اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، اعتکاف سنت بھی، اور اعتکاف مستحب بھی۔ واجب کی صورت بیان کرتے ہوئے فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ منت مانگے، یہ نیت کرے کہ میں فلاں دن یا فلاں وقت یا فلاں پیریڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کروں گا، تو اگر کسی نے اس طرح سے منت مانگی، کسی نے اس طرح سے نیت کی، تو اب وہ وقت، وہ پیریڈ جیسے ہی آئے گا اس شخص پر اعتکاف کرنا لازم ہو جائے گا، تو اس کو اعتکاف واجب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف سنت یعنی ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا، یہ اعتکاف سنت کہلاتا ہے۔ اور اعتکاف مستحب، کوئی بھی مسلمان جب بھی مسجد میں حاضر ہو تو مسجد میں داخل ہوتے ہی یہاں مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ میرے مولا میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ لے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں،
تو اب یہ جتنی دیر مسجد میں رہے گا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جتنی دیر بھی مسجد میں رہے گا، جہاں یہ دیگر عبادتیں کرے گا ان عبادتوں کا ثواب پائے گا۔ اگر یہ خاموش ہو کر مسجد میں فقط بیٹھا رہے تو اعتکاف کی برکت سے ہر سانس پر اسے نیکی عطا کی جائے گی۔ اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کرو کہ اس میں ایک تو ہر لمحہ نیکی لکھی جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا یہ تمام باتیں ممنوع ہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت کوئی شخص کر لے تو ضرورتاً یہ تمام چیزیں اس پر جائز ہو جاتی ہیں، وہ ممانعت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اعتکاف کے لیے سب سے افضل ترین جگہ حرم مکہ ہے، یعنی مسجد حرام شریف ہے۔ اس کے بعد بہترین جگہ مسجد نبوی شریف ہے، پھر اس کے بعد بہترین جگہ مسجد اقصیٰ ہے، اس کے بعد بہترین جگہ اس کے جس شہر میں وہ رہتا ہے اس شہر کی جامع مسجد ہے، اس کے بعد بہترین جگہ اس کے محلے کی مسجد ہے۔ تو یہ مختلف جگہیں جن کی فقہائے کرام نے اہمیت بیان فرمائی۔ اسی طرح فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا اعتکاف کے حوالے سے کہ جو شخص سنت اعتکاف کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اعتکاف کے لیے 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے جس مسجد میں یہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے اس مسجد میں پہنچ جائے، یعنی ماہ رمضان المبارک کے 20ویں روزے کی افطاری جو ہے وہ اس مسجد میں جا کر ادا کرے کہ جس مسجد میں اس نے اعتکاف کرنا ہے، اور اس طرح سے نیت کرے غروب آفتاب سے پہلے ہی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ماہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ میں اس ماہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے نیت کرتا ہوں، یا اس انداز میں نیت کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ماہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ 20 ماہ رمضان المبارک کا افطار اس نے اس مسجد میں ادا کرنا ہے کہ جس مسجد میں اس نے اعتکاف کرنا ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ وہ نیت کرے گا۔ اس کے ساتھ فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ نے 2 خصلتوں، 2 عادتوں، 2 طریقوں سے مسلمانوں کو سختی سے منع فرمایا، اور وہ 2 عادتیں ایک تو صوم سکوت ہے اور ایک صوم وصال۔ صوم رکنے کو کہتے ہیں، سکوت خاموشی کو کہتے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ نے صوم سکوت اور صوم وصال سے مراد یہ کہ پے در پے روزے رکھنا، بغیر سحری بغیر افطار کے پے در پے روزے رکھنا۔ تو اس صوم وصال سے آقا کریم علیہ الصلوۃ نے منع فرمایا، اور صوم سکوت سے بھی منع فرمایا۔ تو معتکف کے لیے اس بات کا جو ہے وہ جاننا ازحد ضروری ہے کہ مسجد میں یا عمومی زندگی میں خاموشی کا روزہ رکھنا، یعنی اپنے اوپر خاموشی طاری کر لینا عبادت کی نیت سے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جب یہ خاموشی اپنے اوپر عبادت کے حوالے سے عبادت کی نیت سے طاری کر لینا یہ عمومی زندگی میں جائز نہیں ہے، تو اعتکاف میں کسی صورت بھی یہ جائز نہیں ہو سکتی۔ اولاً اعتکاف کرنے والوں کا
کچھ کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ایک الگ خیمہ لگا کر اس 10 دن کے پیریڈ، مکمل پیریڈ اسی ایک خیمے کے اندر ہم نے ادا کرنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کو دیکھنا نہیں ہے، اس انداز میں لوگ بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں، جبکہ حقائق یہ نہیں ہیں۔ جبکہ معتکف کا جائے اعتکاف پر خیمہ لگانا یہ سنت سے ثابت ہے، خیمہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس سے قطعی یہ بات مراد نہیں ہے کہ صوم سکوت کو اپنا لیا جائے۔ خاموشی کا روزہ رکھنا، خاموشی اپنا لینا عبادت کی نیت سے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ تو خیمہ جس جگہ پر ہم اعتکاف کر رہے ہیں، خیمہ اگر نصب کرنا چاہتے ہیں، نصب کرنے سے مراد کہ اگر خیمہ بنانا چاہتے ہیں، مسجد میں خیمہ گاڑنے کی اجازت نہیں، ہاں بنا ضرور سکتے ہیں، جو عمومی طور پر مساجد میں اعتکاف کے دنوں میں رائج ہوتا ہے کہ چادر سے جو ہے خیمہ بنایا جاتا ہے، تو یہ خیمہ بنانا سنت ہے۔ اگر کوئی بنانا چاہے تو اس کے لیے اجر و ثواب کا یہ باعث ہوگا۔ بہرحال اس میں رہ کر سکوت کے ساتھ پورے 10 دن گزارنا، خاموشی کے ساتھ، تو یہ قطعی طور پر عبادت نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، ایک اصول ہے کہ ہمیشہ بری بات سے خاموش رہنا افضل ہے اور خاموش رہنے سے اچھی بات کرنا افضل ہے۔ تو بری بات سے بچیے، اگر بری بات کوئی لبوں پر آتی ہے یا ذہن میں آتی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے، اور خاموش رہنے سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھی بات کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، تلاوت کلام مجید سے اپنے لبوں کو طاری رکھے، اسی طرح سے اچھائی کی بات، اچھی بات کی تلقین میں حصہ لے، اچھی بات کو پھیلانے میں حصہ لے، اچھائی کو عام کرنے میں حصہ لے، برائی کو روکنے سے میں جو ہے وہ حصہ لے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں مشغول ہو جائے۔ یہ تمام اچھائی کی باتیں ہیں، یہ عبادت ہے، کار خیر ہے، ثواب ہے۔ یہ خاموش رہنے سے بہتر یہ ہے کہ یہ اچھائی کے کام کر لیے جائیں۔ تو یہ دوسرا اہم ترین مسئلہ تھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم سکوت اور صوم وصال سے جو ہے پیدر پہ روزے رکھنے سے اور خاموشی کا روزہ رکھنے سے، چپ کا روزہ رکھنے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ اس طرح جو اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں پہنچا تو اب اس کا سب سے پہلے احاطہ مسجد کو جان لینا بہت ضروری ہے کہ کس کس جگہ تک مسجد کا ایریا ہے، تاکہ ہر اس کام سے، ہر اس حرکت سے، ہر اس معاملے سے بچ سکے کہ کہیں بے دہانی میں یہ مسجد کے خارج میں نہ چلا جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ اعتکاف کے دوران اگر لمحہ بھر کے لیے بھی مسجد کے احاطہ سے باہر ہوئے، جان بوجھ کر یا انجانے میں کسی بھی طرح سے اگر مسجد سے باہر چلے گئے، اعتکاف فوراً ٹوٹ جائے گا۔ پھر اسی طرح عمومی طور پر مسجد کے احاطہ کے بھی 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک کو اصل مسجد کہا جاتا ہے اور ایک کو فنائے مسجد کہا جاتا ہے۔ یعنی مسجد کا وضو خانہ یہ مسجد کا فنا کا احاطہ کہلائے گا، یعنی اس کو اصل مسجد نہیں بلکہ فنائے مسجد کے اندر وضو خانہ قائم ہوتا ہے، کہ مسجد میں بیٹھ کر وضو کرنا اس انداز میں کہ وضو کا پانی مسجد میں ٹپکتا ہو، گرتا ہو، تو اس کو منع فرمایا گیا۔ تو عموماً وضو خانے مسجد کے اصل مسجد میں نہیں بلکہ فنائے مسجد میں قائم ہوتے ہیں۔ اسی طرح کئی مساجد میں ائمہ مساجد کی رہائش گاہیں یا خادمین مساجد کی رہائش گاہیں وہ احاطہ مسجد میں ہی موجود ہوتی ہیں، ان میں داخل ہونے کی جگہ وہ مسجد سے ہی ہوتی ہے۔ یا اسی طرح احاطہ مسجد میں کئی مساجد میں مدارس قائم ہوتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے معتکف کے لیے احاطہ مسجد کا جاننا ضروری ہے، تاکہ وہ کسی بھی طور پر مسجد سے باہر نکلنے سے جو ہے وہ بچا رہے۔ اب فقہائے کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ معتکف کے لیے افضل ترین یہ ہے کہ وہ اصل مسجد میں رہے، اور اگر وہ فنائے مسجد میں کسی حاجت کی بنا پر یا بغیر کسی حاجت کے چلا جاتا ہے تو اس صورت میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ تو بہرحال بہر صورت معتکف کا مسجد میں ہی
حاضر لینا یہ افضل ہے، یہ لازم ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی معتکف مسجد سے باہر آنا چاہتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ مسجد سے باہر بھی آ جائے اور اعتکاف بھی نہ ٹوٹے۔ تو وہ دو صورتیں ہیں، دو حالتیں ہیں کہ جس میں وہ ضرورتاً وہ مسجد سے باہر آ سکتا ہے۔ ایک صورت کو حاجت طبعی کہا جاتا ہے اور ایک صورت کو حاجت شرعی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی شریعت مطہرہ نے کوئی کام ہم پر لازم قرار دیا، اس کی بجا آوری کے لیے اب اگر اس کو مسجد سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں یہ حاجت شرعی تھا، یہ باہر آیا، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ فار ایگزامپل کہ اگر کوئی آذان کے لیے آذان دینا چاہتا ہے، مؤذن ہے، آذان کی ذمہ داری اس پر ہے، یا مروجہ مؤذن نے، مسجد نے اس پر آذان کی ذمہ داری دی، تو اب ایسی صورت میں جس جگہ پر، جس مینارہ پر یا جس جگہ پر کھڑے ہو کر آذان دینی ہے وہ جگہ اگر احاطہ مسجد سے خارج ہے تو اب آذان دینے کے لیے یہ شخص جو ہے وہ احاطہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن فقط آذان کے لیے، آذان کے علاوہ اگر لمحہ بھر بھی وہاں پر رکا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے ایک ایسی مسجد میں اعتکاف کیا کہ جہاں پر نماز جمعہ نہیں ہوتی، اب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے یہ شخص اس مسجد سے کہ نماز پنجگانہ وہاں پر تو ادا ہوتی ہے لیکن نماز جمعہ ادا نہیں ہوتی، تو اب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے یہ شخص جو ہے وہ جائے اعتکاف سے باہر آ سکتا ہے، لیکن فقط نماز جمعہ کی ادائیگی کہ اتنے پیریڈ میں وہ آئے گا کہ خطبہ جمعہ یہ سن لے اور اس سے پہلے سنتیں بھی ادا کر لے، اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے فوراً بعد اتنی دیر کہ یہ سنتیں ادا کر سکے، سنتیں ادا کرنے کے فوراً بعد اس کو وہاں سے رخصت ہونا ہوگا۔ اور اسی طرح یہ حاجت شرعی تھی۔ حاجت طبعی یعنی کہ اگر اس نے طبعی طور پر جن چیزوں کا میلان ہے کہ اگر اس نے حاجت کے لیے جانا ہے، اب بیت الخلاء مسجد کے احاطے سے باہر کی جانب ہے، تو اب اس طبعی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے یہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ یا اسی طرح معتکف پر غسل فرض ہو گیا لیکن غسل خانہ احاطہ مسجد سے باہر ہے، تو اب غسل جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے یہ مسجد کے احاطہ سے باہر نکلا اس وقت کہ جب کہ غسل کی جگہ جو ہے وہ احاطہ مسجد سے باہر ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو اجازت ہے، یہ باہر نکل سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ پاکی حاصل کرے گا فوراً مسجد کی جانب لوٹ کر آنا اس پر لازم ہے۔ تو یہ وہ دو صورتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے اگر کوئی اعتکاف کے دورانیے میں احاطہ مسجد سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو یا وہ شرعی معذور ہو یا طبعی معذور ہو، ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے جو جائے اعتکاف ہے، وہ عورت کسی غیر کے گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی یا اپنے گھر کے سوا کسی دوسرے گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اسی طرح عورت اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اپنے گھر میں جو اس نے مسجد بیت قائم کی ہوئی ہے، نماز کی جو جگہ قائم کی ہوئی ہے، اس جگہ میں وہ اعتکاف کرے گی۔ عورت کے لیے اگر اس نے اعتکاف کرنا ہے، حیض و نفاس کے ایام کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ پلیدی کے ایام قریب ہیں تو اب اس پر لازم ہے کہ یہ اعتکاف کی جانب نہ پھرے۔ دوسری طرف جو ہے عورت کے لیے اعتکاف اگر وہ کرنا چاہتی ہے، شوہر کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب اگر شوہر نے اجازت دی، اس کی اجازت سے یہ اعتکاف کی جانب پھری اور پھر بعد میں شوہر نے اس کو اعتکاف سے منع کر دیا،
تو اب ایسی صورت میں مرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ عورت کو منع کرے جبکہ وہ پہلے اجازت دے چکا تھا۔ تو جس گھر میں عورتوں نے نماز کے لیے جگہ قائم نہیں کی تو اب ایسی صورت میں وہ عورت اعتکاف بھی نہیں کر سکتی۔ تو لازم یہ ہے کہ ہر گھر میں نماز کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی جائے تاکہ گھر کی بہنیں بیٹیاں اگر کسی اوقات میں اعتکاف ادا کرنا چاہیں، اعتکاف کی سنت کو اپنانا چاہیں تو ان کے لیے آسانی رہے۔ اگر گھر میں مسجد بیت موجود نہیں تو عورت اعتکاف بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ چند ضروری مسائل کے ساتھ اعتکاف سے متعلق ہم نے مختصر سی گفتگو کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سنت اعتکاف کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔